السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ کے ساتھ۔ آج ہم آپ کو 3 بڑی خبریں دیں گے۔ ایک ہم جو بڑی خبر دینے جا رہے ہیں وہ ہے جو یوسف رضا گیلانی کا چیئرمین شپ کا الیکشن ہے، اس کے لیے آصف زرداری نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات شروع کر دیے ہیں، اور مذاکرات کس کے ذریعے ہو رہے ہیں اور کن چیزوں پر ہو رہے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ جبکہ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نون لیگی سینیٹرز کو فون آ رہے ہیں، اور وہ کیا فون ہے اور کیا اس کی وجہ سے نون لیگی سینیٹرز کیا غائب ہو رہے ہیں، کس طرح ہو رہے ہیں، ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے۔ اور تیسری چیز ہم آپ کو بتائیں گے جو وزیر عمران خان ہیں وہ کیا کچھ کر رہے ہیں سینٹ الیکشن کو لے کے، ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں، اور آپ کو بڑی اس میں چیزیں دلچسپ پائیں گی۔ ہم سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کل آپ دیکھیے کہ جو شبلی فراز ہیں، پاکستان کے وزیر اطلاعات ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات، پی ٹی آئی حکومت کے سپوکس مین ہیں، وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ کے رکن ہیں، اس صادق اور امین وزیر اعظم عمران خان کے، انہوں نے آن ریکارڈ شاہ زیب خانزادہ کے شو میں کہا کہ وہ سب وسائل استعمال کریں گے، سب کچھ کریں گے، سب ہتھ کنڈے استعمال کریں گے صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنوانے کے لیے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ وہی ہوں گے جو اپوزیشن نے استعمال کی، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں جو، کیونکہ ان کا الزام ہے کسی اور کا نہیں، یہ پی ٹی آئی حکومت کہتی ہے کہ اپوزیشن نے پیسہ استعمال کیا، اپوزیشن تو نہیں یہ کہتی، تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ پیسہ بھی استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ اسی لیے پی ٹی آئی اب نہیں اصرار کر رہی کہ اوپن بیلٹ سے کم از کم چیئرمین کا سینٹ کا الیکشن کروا لیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ گیم پلٹنی ہی سیکرٹ بیلٹ سے ہے۔ تو یہ سیکرٹ بیلٹ سے کس طرح پلٹنی ہے، یہ اب ظاہری بات ہے، اس کے لیے پیسہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے وزیر عمران خان کو کنوے کیا ہے کہ آپ لوگ خود بھی کچھ استعمال کریں ذرائع، اور صادق سنجرانی کا بھی کہا ہے کہ آپ بھی کیمپین کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم ظاہری بات ہے آپ کے لیے کام کریں گے، ہم صادق سنجرانی کو بنوائیں گے، ہمارا امیدوار ہے، لیکن کچھ تاثر ایسا بھی آنا چاہیے کہ آپ لوگ بھی کچھ کر رہے تھے، ہم نے نہیں سنگل ہینڈڈلی جتوایا، ورنہ لگے گا کہ پھر ہم پر ہی بلیم آئے گا۔ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بڑی ٹرکی پوزیشن میں ہے کہ اگر وہ صادق سنجرانی کو جتوا دیتی ہے تو ظاہری سی بات ہے پی ڈی ایم کا سارا رخ توپوں کا ہو جائے گا اسٹیبلشمنٹ کی طرف، اور پھر یہ ہے کہ اگلا جو لانگ مارچ 26 تاریخ کو آنے جا رہا ہے اس کی وجہ سے پھر پی ڈی ایم کا تو وہ یہی بیانیہ ہوگا کہ یہ دیکھو انہوں نے کیا کیا۔ اور نون لیگ تو آلریڈی، نون لیگ اور جے جے ایف ہے تو بہت کلیئر ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہ یہ مداخلت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ نے کنوے کیا ہے پی ٹی آئی کو کہ آپ لوگ بھی کچھ ہل جل کریں، تو جس کی بنیاد پر اب انہوں نے آن ریکارڈ آ کر کہا ہے۔ اب دیکھیے نا، مطلب جو عبد القادر ہیں جس طرح وہ جیتے 70 کروڑ روپے والے، میں مان گیا ہوں وزیر اعظم عمران خان کو، مطلب آج ایک بات کا ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر یہ ایک پریس ریلیز جاری کر کے بھی ان کی پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے پوری ویڈیو جاری کی جس میں یہ ان کو پی ٹی آئی کا جھنڈا پہنا رہے ہیں، اس عبد القادر کو جس پر 70 کروڑ کا ٹکٹ خریدنے کا الزام ہے، جس پر ووٹ خریدنے کا الزام ہے، اس کو انہوں نے انتہائی فخر سے، جس سے انہی الزامات کی وجہ سے پی ٹی آئی نے ٹکٹ وڈرا کر لیا تھا، اب ان کو پی ٹی آئی میں شامل کیا ہے۔ یقین کریں اس لیول کی، مطلب کوئی غیرت مند شخص اس طرح سے ویڈیو ریلیز کر کے یہ کام نہیں کر سکتا تھا، لیکن ہم وزیر اعظم عمران خان کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ بہت ہی بااعتماد ہے، اور کوئی ان کو پرواہ نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے لیپ ڈاگز جو ان سے انہوں نے اس کے اندر سے بھی تعویلیں نکال لینی ہے کہ وہ وزیر اعظم دیکھو بڑا پلٹتی بازی، عبد القادر آگے، یہ ہے وہ ہے، یہی کریں گے ان کے لیپ ڈاگز، انہوں نے اس کے لیے بھرتی کیے ہوئے ہیں، ان کے فالوورز جو ان سے ویسے زومبیز ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کو وزیر اعظم اگر کل کہہ دیں کہ رشوت کھانا سب سے جسے کہتے ہیں حلال کام ہے، تو اب دیکھیں وہ کل سے لیپ ڈاگ سارے بیٹھ کے کہہ رہے ہوں گے دیکھا رشوت لینا بہت اچھا کام ہے، عمران خان اچھا کرتا ہے، رشوت لیتا ہے۔ تو یہ ان کا تو یہ حال ہے، تو اس لیے کوئی ان کو فرق پڑتا نہیں، ان کو پتا تھا باقی ملک ان کے بارے میں کیا تاثر رکھتا ہے، وہ بھی اب ان کو پتا ہے کہ اگلے الیکشن میں جانا ہے ان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں جو جوڑ توڑ ہو رہا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی مداخلت کی ہے، جس کا نون لیگ اب الزام لگا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے سینیٹرز کو فون کر رہی ہے۔ کل مریم نواز نے ایک میٹنگ چیئر کی، اور شاہد خاقان عباسی نے، جس میں کہ یہ سینٹ الیکشن کے لیے یوسف رضا گیلانی کے لیے مہم چلانے اور ووٹ کرنے کی بات کی گئی۔
دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اس میٹنگ سے 4 نون لیگی سینیٹرز غیر حاضر تھے، اور یہ فون آنے کے بعد 4 نون لیگی سینیٹرز اس میٹنگ سے جسے کہتے ہیں وہ نہیں آئے. اور یہ کیوں نہیں آئے ہم آپ کو ان کے نام بھی بتاتے ہیں. یہ ایک دلاور خان ہے، انہوں نے کنوے کیا کہ میری بیوی کچھ بیمار ہے موسمی، اس کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا. نصرت صادق ہیں، انہوں نے کہا میں پولن الرجی ہے نہیں آ سکتی. کامران مائیکل ہیں، انہوں نے کہا کہ میں کوئی اپنے کسی اوپننگ سرمنی میں بزی ہوں، کوئی ہاسپٹل وہ بنا رہے ہیں. خالد شاہین بٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ذرا کہیں مصروف ہوں، میں نہیں آ سک رہا. دیکھیں نا، کامران مائیکل جیسے ہو گئے اقلیتی برادری سے ہیں، ان پر دباؤ پڑے گا تو یہ کیسے دباؤ کا سامنا کر سکیں گے. تو اسٹیبلشمنٹ کے اب دباؤ کے فٹ پرنٹس مزید واضح ہونے لگ گئے ہیں کہ وہ ڈال رہی ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ نہ کیا جائے، کیونکہ وہ ہر حال میں صادق سنجانی کو جتوانا چاہتے ہیں. لیکن اب اس کے پیچھے بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی سامنے آئی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کیوں کر رہی ہے. وہ دراصل پیپلز پارٹی پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ پیپلز پارٹی ان سے انگیج کرے، اور وہ انگیج کرے یوسف رضا گیلانی کے لیے. اور جب انگیج کرے گی تو پھر اسٹیبلشمنٹ ان کے آگے مطالبات رکھے گی جو کہ اب رکھ دیے گئے ہیں کہ آپ جو یہ لانگ مارچ ہے، یہ جو دھرنا ہے، اس میں کوشش کریں کہ ہمارے اوپر اٹیک نہ آئے، اس میں کوشش کریں کہ کوئی ایسا قدم نہ لیا جائے اپوزیشن کی طرف سے، پی ڈی ایم کی طرف سے، جو اس ہائبرڈ نظام کے لیے خطرہ بن جائے. اور یہ مذاکرات کس طرح ہو رہے ہیں ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں. اب یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ مذاکرات جو ملک ریاض ہیں بحریہ ٹاؤن کے، ان کے ذریعے ہو رہے ہیں. ملک ریاض سندھ میں کراچی کے قریب ایک بحریہ ٹاؤن کا پورا پروجیکٹ کر رہے ہیں، جس پہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ تمام کا تمام ناجائز پروجیکٹ ہے، ناجائز زمینوں پر قبضے کیے گئے. لیکن سپریم کورٹ نے ہی اس ناجائز زمینوں پر قبضے کو جائز قرار دے دیا کہ آپ اتنے پیسے دے دیں اور آپ نے جو کرپشن کی، جو ناجائز قبضے کیے وہ حلال کروا لیں. یہ سپریم کورٹ نے ایک بڑی، جسٹس عظمت سعید شیخ موصوف نے ایک یہ عظیم مثال قائم کی ریاست اس پاکستان میں کہ آپ حرام کام کر کے پیسے دے کے اس کو حلال ہم مان جائیں گے. تو بہرحال تو وہ ملک ریاض بڑے قریب ہیں سابق صدر آصف زرداری کے، اور وہ ملک ریاض کا جو رائز ہے، جو آج وہ ملک ریاض ہے، وہ ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے. تمام ریٹائرڈ جرنیل ان کے ملازم جا کے لگتے ہیں. تو اب ان ملک ریاض کو زرداری صاحب نے انگیج کیا ہے. ملک ریاض اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر رہے ہیں کہ آپ برائے مہربانی یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین بننے دیں، جبکہ اسٹیبلشمنٹ نے جواب میں یہ مطالبات رکھے ہیں جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں کہ آپ پی ڈی ایم کو کوئی ایکسٹریم سٹیپ نہ لینے دیں کہ جس سے اس سسٹم کو نقصان پہنچے، پی ڈی ایم سے ہمیں ٹارگٹ کروانا کم کریں. تو یہ چیزیں اگر انہوں نے رکھی ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا زرداری صاحب کس قسم کی کمٹمنٹس دے پاتے ہیں، کیونکہ یہ پھر کمٹمنٹس سالڈ کمٹمنٹس ہوں گی. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان دونوں سینیریوز میں ہوگا کیا. کہ اگر تو یوسف رضا گیلانی کے لیے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوگی اور انہوں نے فون کرنے بند کر دیے، تو یوسف رضا گیلانی کا امکان ہے کہ وہ تقریباً جو اسیسمنٹ ہے وہ ہے کہ 9 ووٹوں کی لیڈ سے وہ جیت جائیں گے. کیونکہ پی ٹی آئی کے 2-3 سینیٹرز نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم ان کو ووٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ان پر اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے تو ہم نے کنوے کیا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کی وجہ سے ووٹ کر رہے ہیں، ادروائز اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے تو ہم ان کو کبھی ووٹ نہیں کریں گے. اسی طرح لیکن جو دوسرے ذرائع ہیں جنہوں نے ہمیں اس صبح بھی بتایا، آج ہم آپ کو بتائیں کہ انہوں نے صبح 8:19 پر ہمیں کہا کہ یوسف رضا گیلانی 5 ووٹوں کی لیڈ سے جیت جائیں گے. ان ذرائع کا اب یہ دعویٰ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کسی صورت میں چیئرمین سینٹ نہیں بن سکیں گے. ہم ہر صورت میں بنوائیں گے صادق سنجرانی کو، اور اس میں ہمارے بلوچستان میں بہت سے ایسے انٹرسٹس ہیں جس کے لیے ہمیں صادق سنجرانی ہی چاہیے، کیونکہ باپ ہمارے وہ انٹرسٹ کو سرو کر رہی ہے. سی پیک میں بہت کچھ ظاہری بات ہے، پیسہ چل رہا ہے اور اس پیسے میں اسٹیبلشمنٹ کی بہت دلچسپی ہے. اسی لیے چیئرمین سی پیک بھی اتھارٹی بھی جو چیئرمین سی پیک اتھارٹی بھی سابق جو ہیں جنرل ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کو بنوایا گیا ہے. تو ظاہری بات عاصم سلیم باجوہ کی پیزا کمپنیاں ہیں تو ان کے فائنینشیل معاملات سے تو آپ آگاہ ہیں. تو ایسے شفاف آدمی کو جب چیئرمین سی پیک بنایا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان سے کچھ ایسے کام لیے جائیں جس میں اور بھی لوگوں کی پیزا کمپنیاں بنیں. تو اس کے لیے پھر ان کو باپ کا وہ چاہیے، اس ذریعے کا یہ کہنا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ مذاکرات چل رہے ہیں، یہ بات چیت چل رہی ہے، یہ چٹ چٹ چل رہی ہے، دباؤ چل رہا ہے.
PMLN کے سینیٹرز تو آگے پیچھے ہونے لگ گئے ہیں، جبکہ جو PTI ہے وہ تو ڈسپریٹ ہے، وہ تو الیکشن کمیشن کے ذریعے اسالٹ کر رہی ہے یسرت گیلانی پہ. صادق سنجانی خود ڈائریکٹ سیاسی جماعتوں سے رابطے کر کے کیمپین کر رہے ہیں اپنے لیے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ فون کر کے دباؤ ڈال رہی ہے، میسیجز بھیج کے دباؤ ڈال رہی ہے. اور اب مذاکرات ہو رہے ہیں ملک ریاض کے تھرو، تو آپ کو ایک آدھ دن میں یہ کلیئر ہو جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور پھر 12 کو جو الیکشن ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا. PTI نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ وہ پیسہ استعمال کرنے جا رہی ہے، اپنے وزیر اطلاعات کے ذریعے استعمال کیا ہے، اور پاکستان میں اس کا کسی کو پرواہ نہیں ہوگی، اس کا کوئی نوٹس نہیں لے گا. تو بہرحال اپنا خیال رکھیے. ہم آپ کو اگلے ویلاگ میں بتائیں گے کہ کیا فیصل واڈا بچنے جا رہے ہیں، کس طرح بچنے جا رہے ہیں، اور سسٹم کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم آپ کو اس پر بتائیں گے. اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ.